تو اس سوال میں بتایا جا رہا ہے کہ جولی جس کمپنی میں کام کرتی ہے وہ 40 افراد پر مشتمل ہے۔ اس کمپنی میں ہر ملازم کو سالانہ ریٹنگ ملتی ہے۔ اب کمپنی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ یہ ریٹنگ صرف 10% ملازموں کو ملتی ہے، لیکن جولی کا ماننا ہے کہ یہ ریٹنگ 10% سے کم لوگوں کو ملتی ہے، اور اس کو جانچنے کے لیے وہ بے ترتیب طور پہ 10 ملازموں کا نمونہ لیتی ہے۔ نمونے سے معلومات لے کر جولی نل مفروضے کو، جس میں پی برابر ہے 0.1 کے، یعنی یہاں پہ جو ہمارا نل ہائپوتھیسس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پی 0.1 کے برابر ہے۔ ہاں، تو جولی نل مفروضے کو، جس میں پی برابر ہے 0.1 کے، متبادل مفروضے جس میں پی برابر دکھا رہے ہیں، برابر نہیں دکھا رہے ہیں، کم دکھا رہے ہیں 0.1 سے، کے خلاف پرکھنا چاہتی ہے۔ یہاں پی نشاندہی کر رہا ہے ان ملازموں کے تناسب کی جن کو اے ریٹنگ ملتی ہے۔ اچھا، اب ذرا سوال پر آتے ہیں۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ اس طرح اہمیت کو پرکھنے کے لیے جولی کن کن لازمی شرائط پر پورا اتر رہی ہوگی۔ تو ہمیں اصل میں شرائط یعنی کنڈیشنز دیکھنی ہے جس پہ جولی پورا اتر رہی ہے، کیونکہ اگر تو وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی تو پھر ہم اہمیت کو نہیں پرکھ سکتے۔ اچھا، پچھلی ویڈیوز میں ہم ان شرائط کے اوپر بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو بھائی، اہمیت کو پرکھنے کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بے ترتیب نمونہ ہونا چاہیے۔ بے ترتیب نمونہ۔ اچھا، دوسری شرط یہ ہے کہ نمونے کا پھیلاؤ عام شکل کا بننا چاہیے، یعنی ہمارے پاس ایک نارمل ڈسٹریبیوشن آنا چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ سارے حادثات غیر منحصر یعنی انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ جولی ان تینوں شرائط پر پورا اتر رہی ہے یا نہیں، اور یہ بات جاننے کے لیے ہم ذرا شروع سے اس کے پورے عمل کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کے آفس میں کام کرنے والے لوگوں کی آبادی۔ یہ آبادی ہے 40 لوگوں کی۔ جولی ان میں سے 10 لوگوں کا نمونہ لیتی ہے، تو نمونے کا سائز برابر ہے 10 کے۔ اچھا، سوال میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جولی بے ترتیب طور پہ نمونہ لیتی ہے، تو پہلی شرط تو پوری ہو رہی ہے ہماری۔ اب ذرا آتے ہیں دوسری شرط پر کہ نمونے کا پھیلاؤ عام شکل کا بنے گا یا نہیں بنے گا۔ یہ بات جاننے کے لیے ہم ذرا اس کے عمل کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ تو نمونہ لے کر وہ نمونے کا تناسب معلوم کر لیتی ہے۔ اس تناسب کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ P1 کے برابر ہے۔ اچھا، اس تناسب سے پھر وہ P قدر معلوم کرتی ہے۔ اب P قدر جولی اس لیے معلوم کر رہی ہوتی ہے تاکہ دیکھ سکے کہ یہ جو بہت ہی ایکسٹریم ویلیو ہے اس کے آنے کا کیا امکان ہے اگر ہم یہ مان رہے ہیں کہ ہمارا نل مفروضہ درست ہے۔ تو ذرا اس کو یوں دکھا بھی دیتے ہیں کہ P قدر اصل میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہاں پر نمونے کا تناسب ہمارا برابر آئے یا کم آئے اس تناسب سے جس کا ہم نے حساب لگایا ہے، جب n برابر ہے 10 کے، اور جب ہم یہ مان رہے ہیں کہ ہمارا نل مفروضہ درست ہے۔ اور بھائی، جب جو P قدر ہے وہ ہماری اہمیت کی سطح یعنی تھریش ہولڈ لیول سے یا سگنیفیکنس لیول سے کم ہوتی ہے تو ہم اپنے نل مفروضے کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس بارے میں ہم بہت تفصیل سے پچھلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں۔
تو اگر آپ کو اس بات کی منطق نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو فوراً روکیں اور جا کے پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں۔ اچھا، دوسری صورتحال یہاں پر یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ ہماری جو پی قدر ہے وہ اہمیت کی سطح سے زیادہ آ جاتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے نل مفروضے کو نہیں ٹھکراتے بلکہ اس کو مان لیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس پی قدر پر اعتماد لانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو نمونہ ہم نے لیا ہے اور جو پھیلاؤ اس کا ہم نے بنایا ہے وہ ان تینوں شرائط پر پورا اتر بھی رہا ہے یا نہیں۔ تو بھائی ابھی تک ایک شرط تو پوری ہو رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ نمونے کا پھیلاؤ عام شکل کا بنتا ہے یا نہیں۔ اور اس بات کو پرکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نمونے کے سائز کو جب ہم ضرب دے رہے ہوتے ہیں نمونے کے کامیاب تناسب سے، اور جب نمونے کے سائز کو ہم ضرب دے رہے ہوتے ہیں نمونے کے ناکامیاب تناسب سے، تو یہ دونوں الگ الگ کیا 10 سے زیادہ یا اس کے برابر ہوتے ہیں؟ بھائی ان دونوں کو حل کر کے اگر ہمیں جواب کے طور پہ 10 مل رہا ہے یا 10 سے بڑی کوئی قدر مل رہی ہے تب تو نمونے کا پھیلاؤ عام شکل کا ہوگا، ورنہ تو یہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بن رہی ہے۔ تو یہاں بھائی نمونے کا سائز تو 10 کے برابر ہے، اور چونکہ اہمیت کو پرکھتے وقت ہم یہ فرض کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا نل مفروضہ بالکل درست ہے، اس لیے یہاں پر پی کی جو قدر ہوگی وہ ہوگی 0.1۔ تو بھائی 10 ضرب 0.1 برابر ہو جاتے ہیں 1 کے۔ تو بھائی یہاں پر اس شرط کو پرکھنے کے لیے جو ہم نے شرط لگائی تھی ان میں سے ایک شرط تو پوری ہی نہیں ہو رہی، اور اسی طرح سے دوسری شرط بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر یہ شرط پوری بھی ہو رہی ہے تب بھی نمونے کا پھیلاؤ عام شکل کا نہیں ہوگا اگر یہ دونوں شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ لیکن چلیں آپ کی تسلی کے لیے میں یہ بھی کر دیتی ہوں۔ تو یہاں پر n ابھی بھی 10 کے برابر ہے، 1 مائنس 0.1 برابر ہو جاتا ہے 0.9 کے، 0.9 ضرب 10 برابر ہو جاتے ہیں 9 کے، اور بس یوں ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ دونوں 10 کے برابر بھی نہیں ہیں اور 10 سے زیادہ بھی نہیں ہیں، اور اس لیے یہ شرط تو بھائی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں اپنی تیسری اور آخری شرط پر، اور وہ ہے کہ حادثات غیر منحصر ہیں یا نہیں، یعنی حادثات انڈیپینڈنٹ ہیں یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ایک حادثے کی ہونے کی وجہ سے دوسرے حادثے کے امکان پہ کوئی فرق نہ پڑے۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں۔ اب بھائی اس شرط کو جانچنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ جو جائزہ ہو رہا ہے وہ ود ریپلیسمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں، یعنی ہر فرد سے جائزہ لے کر کیا ان کو واپس نمونے کی آبادی میں ڈالا جا رہا ہے اور اس کے بعد امکان کا حساب لگایا جا رہا ہے یا نہیں۔ تو بھائی یہ بات تو یہاں پر واضح نہیں ہے، اور اس لیے پھر ہم اس کو جانچنے کے لیے اپنے دوسرے طریقے کو استعمال کریں گے، اور وہ ہے 10% اصول۔ تو بھائی 10% اصول یہ ہے کہ اگر آپ کے نمونے کا سائز پوری آبادی کے 10% سے کم ہے تو پھر آپ فرض کر سکتے ہیں کہ حادثات غیر منحصر ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر کل آبادی 40 کے برابر تھی اور اس میں سے جولی نے 10 لوگوں کا نمونہ لیا تو یہ برابر آ جاتا ہے 25% کے، اور بس اس لیے جولی اس شرط پر بھی پورا نہیں اتر رہی ہے۔ تو جواب کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جولی صرف بے ترتیب نمونے کی شرط پر پورا اترتی ہے۔